السلام علیکم. میں نیم از مسعود خان اور آج کا ہمارا جو ٹاپک شروع ہونے والا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج سے ہم یہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جو کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، جس میں ہم مختلف پارٹس میں ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حیات نبی کے پہلی 40 سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے جو ہے نا ان کے 40 سال کی زندگی کس طرح گزری. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شہب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول الفیل یوم 2 شعبان کو صبح کے وقت پیدا ہوئے. اس وقت نوشہروں کے تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی. ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے. بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 گنگرے گر گئے، مجوس کا آتش گدا ٹھنڈا ہو گیا، بیرہ سادہ خشک ہو گیا، اس کے گرجے مہندم ہو گئے. یہ بہقی کی روایت لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا. ابتدائی دور شروع ہوتا ہے جو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والدہ ماجدہ عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت سے قبل ہی ہو چکا تھا. 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عطف میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا. نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی زیر کفالت اور زیر تربیت آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کے لیے دایا کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ بنت ابی ذؤیب کی قسمت کا ستارہ چمکا. یہ قبیلہ بنی سعد بن بکرہ کی ایک خاتون تھی. رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ حیران ہو گئے رہ گئیں. انہی کی زبانی سنے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی. یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا. میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن ناخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے. نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی سے خوراک دے سکتی تھی. بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے. میں اپنی گدی پہ سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا. خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے. پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ہم بچے کی والد سے
ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچہ لیا، اور محض اس بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ ہی پرمنڈ پڑے، اور اس نے شیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دودھ دوہنے کے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت ہی آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک ایسا بابرکت روح حاصل کی ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں نے اپنی اس خستہ حالی گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن ابھی وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اسے ساتھ نہ پڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی ہیں کہ کیا اس گدی پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ اس میں اس بات جواب دیتی تو کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرانے آتی تو آسودہ اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے، جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بچے کے 2 سالہ پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑوا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ اس لیے ہم نے اس کو ماں سے گفتگو کی، کیوں نہ ہم اپنے بچے کو میرے پاس رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کے وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ولادت کے 4 یا 5 سال شق صدر یعنی کہ سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے اپنے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینے چاک کر کے دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، میں تم سے شیطان کا حصہ ہوں۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو مکہ واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اس وقت یثرب مدینہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبدالمطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابواہ کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔
2 ही साल बाद यतीमी का एक और दाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ा और इंतहाई मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले दादा की शफ़क़त और मोहब्बत का साया भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा लिया गया। इसके बाद कुछ अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बड़े ताया ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब की ज़ेर कफ़ालत रहे और आप अपने दूसरे चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हयात नबवी के इब्तदाई मंजिलें तय की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई दौर में शबानी गिल्ला बानी वो फ़रीज़ा सर अंजाम दिया जो ग़ालिबन तमाम अंबिया और सलाह का एक मुश्तरका वस्फ़ रहा, जिसके बारे में इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने नहायत ही खूबसूरत से कहा कि अगर कोई शुहेब आए मैसर शबानी से कलीमी 2 कदम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाबानी भी की और ये बात जान लेनी चाहिए कि अरब के सहरा में एक ऐसी फ़ज़ा में जहाँ दूर दूर तक कोई मुतनफ़िस नज़र ना आते हो और आप आसमां का साया नीचे फैली हुई ज़मीन इधर उधर पहाड़, ये दर हकीकत फ़ितरत से करीब तरीन होने की एक कैफ़ियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इब्तदाई दौर इसकी कैफ़ियत में बसर किया है। तो यह किताब फ़ितरत का मताला दिल खोल कर किया, जिसकी तरफ एक इशारा है कुरान मजीद में आखिरी पारा की सूरह मुबारक। क्या ये देखते नहीं ऊँट की तख्लीक को कि उसमें कैसी कैसी निशानियाँ मज़मर हैं और अल्लाह की हिकमत और कुदरत की हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं कि आसमां की रफ़त का क्या इशारे कर रही है। क्या पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमात दिए गए हैं। क्या ये गौर नहीं करते कि ज़मीन की वसअत किस बात की गवाही दे रही है। ये है वो किताब फ़ितरत जिसके मताले से इंसान अपनी फ़ातर के करीब तरीन आता है और इससे भरपूर मौक़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी में मुयस्सर आए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार शुरू फरमाया। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खानका में तरबियत हासिल नहीं की, किसी गोशे में बैठ कर कोई नफ्सियाती रियाज़तें करके तज़किया नफ्स नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के ऐन मंदहारा में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर ज़िंदगी बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के आला तरीन सतह पर कारोबार किए और इस कारोबार में लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार का लहू तस्लीम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामला, दयानत और ईमानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ अल अमीन का ख़िताब दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे दिया गया। तो ये ख़िताबत ऐसे ही नहीं मिल गई है, बल्कि असल बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का लोहा लोगों ने अगर वक्तन माना तो आप अपने तजर्बात की बुनियाद पर माना। सने अबू दाऊद में एक सहाबी एक वाक़या बयान करते हैं कि वो कहते हैं कि आगाज़ वही से कबल किसी कारोबारी मामला में मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हो रही थी। अचानक मुझे कोई काम याद आया और मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर चला गया। ज़रा आप इंतज़ार फरमाइए, मैं अभी आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया कि अच्छा, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं कहीं गया और जाकर कुछ ऐसी मसरूफ़ियत में गुम हुआ कि मुझे अपना वादा याद नहीं रहा। 3 दिन बाद अचानक ये ख्याल आया कि मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि चुनाचे घबराया हुआ इस जगह पहुँचा तो मैंने ये देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मुकीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई मलामत न की, फरमाया तू सिर्फ़ इस कदर की बहरहाल ने अपने वादे की बुनियाद पर पाबंद हो गया था कि यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। ये एक ऐसा वाक़या है कि इसमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि अहले मक्का को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतारा का किस किस्म का तजर्बा हुआ था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक किरदार था जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँखों का तारा बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सादिक़ अल अमीन का ख़िताब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के दौर के चंद वाक़यात में से एक जंग फजार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमूलियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताया ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के इल्म बरदर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पहलू ब पहलू इस जंग में शरीक हुए, इसलिए कि कुरैश इस जंग में हक़ पर थे। अगरचे
اس کی راحت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں گوایا، اس لیے صرف قوم یا خاندانی معاملات کے لیے کسی انسانی جان کا لینا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے حلف افضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظلم و مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے پر تلقین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حلف میں شریک ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ جان رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر اور فرصت کا ایک بہت ہی نمودار نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو دور ہے اس میں ہمیں وہ محاذر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورہ القلم بھی ہے محمد بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کاروبار ہی کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہی، ایک طرف یہ عرب کے مکمل ترین خاتون تھی، چنانچہ روایت میں اس کی اصرات ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو تنہا ان رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا علم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان رضی اللہ عنہ کو طاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا بالکل فطری اور عقل و قرینی کی آس بات ہے کہ یہ صادق الامین کا نکاح طاہرہ سے ہوتا ہے۔ مشیت الہی میں یہی طے تھا کہ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے کہ جو سورہ ضحیٰ میں بائی الفاظ ہے محمد اور پایا آپ کو تنگ دست، پس آپ کو غنی کر دیا۔ جہاں تک قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ غنی تھے، لیکن ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں اس کی کوئی کیفیت نہ کی حیات طیبہ میں تک رہتی تھی۔ تو اب جب مکہ کے مطمول ترین خاتون رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں تھی تو انتہائی جاں نثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھی۔ اس کے بعد اس کے دنیاوی احتجاج یا کمزور کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جاں نثار اور وفادار بیوی رفیق حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور برافت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر ایک داعیہ ابھرا اور توجہ کائنات خلق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و منتف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کے روز ام المومنین حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سبق کی امت نہ تھے، کسی نبی کی پیروند نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ بات کیسی تھی؟ اس کا جواب
شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ یعنی کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، غور و فکر، عبرت پذیری یہ مشتمل تھی۔ سوچ بچار کتاب فطرت کا مطالعہ خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غوصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں عبادت بقول حضرت علامہ اقبال مرحوم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ غور و فکر کہ نو انسان کسی حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور ہے، محبود حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ یہ سارا غور و فکر نوع انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اپنے آپ کو اس رنج و صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اس عالم میں پردے اٹھتے، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کی ہدایت پر معمور کیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دعوت تا قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر۔ اور اللہ نے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت منکشفہ کر دی، گویا غار حرا کی خلوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ بس دروازے کھول دیے گئے، پردے اٹھا دیے گئے، حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزول وحی کا آغاز ہوا، بیداری و نیند کے بین کسی کیفیت یعنی کہ نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر آیت مرقومہ تھی۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بیچنے، اور اس کے بعد اس وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزول وحی میں کچھ وقف رہے، پھر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ المدثر کی یہ ابتدائی آیات تھیں، یعنی کہ ہے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجیے، فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمتاً مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے اور اس کے کبریائی کی فی الواقع دنیا میں قائم کیجیے۔ یہ ترجمانی سورۃ المدثر کی ابتدائی 3 آیات کی ہے۔ بہت سی محققین یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہیں کہ سورہ کا کی ابتدائی 5 آیات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا، اور سورۃ المدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ العلم، بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔